بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ آج کا عنوان ہے زندگی کا مقصد نظروں سے اوجھل ہو تو کیا ہوگا۔ اس مضمون میں ہم نے سوائے چند ایک آیات کے باقی ہر جگہ صرف آیات کے حوالے ہی دیے ہیں۔ اگر آیات بھی لگاتے تو مضمون کی طوالت بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ آیات آپ خود نکال کر پڑھ لیجیے گا۔ مضمون ہے زندگی کا مقصد نظروں سے اوجھل ہو تو۔ ہمارے اس کرۂ ارض کے علاوہ دیگر کروں پر بھی اللہ کے بندے موجود ہیں اور انسان سے کہیں افضل۔ یہ جو ہے نا ہمارے یہاں کہ انسان سب سے افضل ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان سے کہیں افضل اور اعلیٰ سطح پر رہ رہے ہیں۔ حوالے دیکھیں 17/70، 3/83، 10/66۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے پہلے کے وہاں آباد ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کا پہلا ٹیسٹ، فرسٹ ٹیسٹ وہ کامیاب کیا ہو، انہوں نے پیریڈ مکمل کر لیا ہو اور انہیں اب اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ افضل ہیں اور ترقی یافتہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس جہاں میں ہم رہ رہے ہیں، بس یہی دنیا ہے، اور یہ زمین جو سورج سے پھٹ کر الگ ہوئی، بس یہی کل عالم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے کنویں کے مینڈک والی سوچ ہے، محدود سوچ ہے۔ اللہ کا جہاں اس سے بہت کہیں آگے ہے۔ ہمیں بھی یہی خبر دی گئی ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ منزل نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ تم درجہ بدرجہ اپ گریڈ ہوتے ہی رہو گے۔ دیکھیں، یہ بات کسی نے نہیں بتائی۔ تم درجہ بدرجہ اپ گریڈ ہوتے ہی رہو گے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، 84/19۔ اور ٹیسٹ پاس کرنے کی تیاری میں مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ میٹھی نیند سوتے سوتے ٹیسٹ پاس نہیں ہوا کرتے۔ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے کہ آئندہ مجھے اس مقام سے اعلیٰ و عرفہ مقام ملنے والا ہے، اس بات کو سمجھ لے کہ آئندہ مجھے اس مقام سے اعلیٰ و عرفہ مقام ملنے والا ہے، میں اپ گریڈ کیا جانے والا ہوں، تھوڑی سی محنت کر لوں۔ اگر اس حقیقت پر ایمان لے آئے گا تو پھر وہ ضرور کرے گا۔ سپوز اگر کسی کانسٹیبل سے کہا جائے کہ تم تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تم کر سکتے ہو، اگر اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو ڈائریکٹ سب انسپیکٹر بن جاؤ گے، تمہیں ڈائریکٹ سب انسپیکٹر بنا دیا جائے گا۔ وہ تو دن رات ایک کر دے گا اس کام کے لیے۔ انسان اکثر حالات میں ہمت ہار جاتا ہے، بہت مایوس، دل برداشتہ زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں بلکہ عذاب۔ اگر اسے معلوم ہو کہ یہ تو سفر ہے، منزل نہیں ہے، تو پھر وہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ٹیسٹ میں مشکلات تو ہوتی ہی ہیں۔ کمانڈو ٹریننگ میں ان سے پوچھو کہ کیسے حالات ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک تابناک مستقبل ہوتا ہے، وہ اسے ہنستے ہنستے پورا کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا تمہارا ٹیسٹ نہیں ہوگا؟ ہاں ضرور ہوگا۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی قسم کے خوف میں مبتلا کر کے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ بھوک افلاس نے گھیر لیا، آخرکار مال مویشی اگر تھے یا کوئی بھی اثاثہ تھا وہ بھی چھن گیا۔ اپنی ذات اپنے آپ سے بھی بیزار، تنگ ہو گیا، بیماریوں نے گھیر لیا۔ بھوک افلاس، بیماری، کاموں کے نتائج نہیں آ رہے، جو کر رہے ہیں وہاں خسارہ، گویا کہ اب کوئی چارہ نہیں بچا۔ اب تو یہی جی کرتا ہے کہ جا کر کہیں کنویں میں چھلانگ لگا دیں، بچوں سمیت خودکشی کر لیں، یا پھر چوری ڈکیتی لوٹ مار پر اترا۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد، قرآن کی آیت میں اتنا کچھ کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 2/155، یہ پوری آیت ہے۔ بس ایسے موقع پر ہی استقامت دکھانے والوں کو کامیابی کی خوشخبری دے دو۔ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
سب کچھ برداشت کیا یہ سمجھ کر کہ میری کمانڈو ٹریننگ ہو رہی ہے، میں نے فیل نہیں ہونا، پاس ہو کر دکھاؤں گا۔ اور پاس کس طرح سے ہوگا کہ مشکلات برداشت کرتا رہا، غلط راستہ استعمال نہ کیا، جرم کی طرف نہیں گیا۔ مشکلات بعض دفعہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی آتی ہے، یہ دو پہلو ہوتے ہیں، آپ اس کو لازمی سمجھیں۔ مشکلات بعض دفعہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی آتی ہے، وہاں بھی انسان یہ دیکھے کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوتاہی تو نہیں ہوئی کوئی، اور ٹیسٹ کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ اسے تو ہر حال میں، ہر دونوں صورتوں میں، ہر حال میں پلٹ کر دیکھنا ہی چاہیے کہ مشکل کیوں آئی۔ اگر اس کی طرف سے ہے تو اس کا ازالہ کر لے، اور اگر اللہ کی طرف سے مشیت کے تحت آئی ہے تو استقامت دکھائے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین پر یا تم پر آئی ہو قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ کتاب میں موجود ہوتی ہے۔ یعنی کب کہاں کیا مصیبت بھیجنی ہے ہمارے پاس پہلے سے لکھی رکھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ تاکہ جو تم سے جاتا رہا اس پر زیادہ افسوس نہ کرو، زیادہ افسردہ نہ ہو، اور جو تمہیں مل گیا اس پر زیادہ گھمنڈ نہ کرو۔ اور اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو، شیخی خوروں کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ 57 اوور 22-23۔ بس اگر اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی، یہ دونوں پہلو ذہن میں رکھیں، شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی۔ 21 اوور 35۔ غرض جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہاں، ان سب اسباب کے ذریعے بھی۔ 5 اوور 48۔ اگر مال و دولت دیا گیا ہے تو یہ تو زیادہ بڑا خطرناک ٹیسٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں تو بہت مال و دولت ملا یا اس کو ملا ہوا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ٹیسٹ ہے بھائی، اس میں فیل ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ زیادہ تر دولت مند ہی انسان بگڑتا دیکھا گیا ہے۔ تو جس کے سامنے زندگی کا مقصد ہے وہ مالدار ہو کر اور زیادہ چوکنا ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ اترانا شروع کر دے اور زیادہ چوکنا ہو جائے گا۔ اور جس کے سامنے زندگی کا مقصد نہیں ہے وہ مال ملتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح جس کے سامنے زندگی کے مقصد اور ٹیسٹ کا پہلو نہیں ہے اس کے سامنے، وہ دکھ اور پریشانی آتے ہی واویلا کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح کلمات منہ سے نکلتے رہتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے یہاں بھی انصاف نہیں ہے، اللہ بھی امیروں کا ساتھی ہے۔ ہمارے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں اور مالداروں کے کتے عیش کر رہے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر برائی اور ہر اچھائی کے دو پہلو ہیں، اور ہر پہلو پر انسان کو فکر کرنی پڑے گی کہ یہ ہماری کوتاہی کے سبب سے ہے یا اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے۔ دونوں صورتوں میں اس نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا جائزہ لینا ہی لینا ہے کہ میں کہیں رانگ وے پر تو نہیں جا رہا ہوں۔ ایک امبیلنسٹی آتی ہے نظام کی خرابی سے، کوئی کروڑ پتی ہے تو کوئی افلاس پتی، اور ایک آتی ہے مشیت کے تحت۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے سمجھنے کے لیے، سمجھنے کا مقام۔ یہاں بھی بہکانے والے دو گروپ موجود ہیں۔ ایک سرمایہ دار طبقہ کہ میٹھی میٹھی گولیاں کھلاتا رہتا ہے کہ مومن کے لیے تو آخرت میں جنت ہے، یہاں تو اس کے لیے مشکلات ہیں، مومن کے لیے تو آخرت میں جنت ہے۔ کافروں کے لیے یہاں حور و قصور، اور مومن کے لیے صرف وعدہ حور۔ اور ایک طبقہ دوسرا ہے جو کیپٹلزم کے اگینسٹ ہے، کیپٹلزم کے اگینسٹ، اور محض مادہ پرست، کمیونزم اور سوشلزم کا حامی۔ اس کا کہنا ہے، یہ دوسرا گروپ جو ہے، اس کا کہنا ہے، اب یہ ذرا غور سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ مومن کی دنیاوی زندگی کی خوشحالی ہی اخروی زندگی کی کامیابی کی کسوٹی ہے۔ کیا کسوٹی دی ہے صاحب؟ مکیش امبانی تو پھر جنتیوں کا سردار ہوگا۔ کیا کسوٹی دی ہے؟ یہ کتاب ہے جناب، پرویز صاحب کی کتاب نظام ربوبیہ، صفحہ نمبر 94۔ دیکھا آپ نے کہ پرویز صاحب کہاں لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو۔ اب زیادہ نہیں، اس کے اگینسٹ میں ایک آیت رکھتا ہوں کہ پرویز صاحب کا بیانیہ غلط ہے۔ جو لوگ آیات کا انکار کرتے رہے، آخرت کو جھٹلاتے رہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو ہم نے دنیاوی زندگی میں انہیں خوب خوشحال کر دیا۔
23/33 دیکھا جناب کہاں بھی کسوٹی وہ کہ مکیش امبانی تو جنتیوں کا سردار ہوگا، مالدار ہے نا. دیکھا جناب کس طرح کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی نظروں سے زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے. یہ پرویزی لوگ محض مادہ پرست ہیں، اسی وجہ سے معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں. والسلام.